انشاءاللہ کچھ مطالب ضرور آپ کے لیے جدید ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی چارکن فیکم الثقلین، آپ نے مستقیماً یہ نہیں کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا ہے میں دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ بعض اوقات کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے، انسان اس اہم چیز کو بیان کرنے سے پہلے مقدمہ بیان کرتا ہے، اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، تو انسان پہلے اس کی منزلت کو بتاتا ہے، بعد میں بتاتا ہے کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ثقلین، تثنیہ کا صیغہ ہے، ثقل کہتے ہیں گراں قدر چیز کو، ثقل نہیں ہے، وزنی چیز نہیں ہے۔ اردو میں بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ثقل، ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا ہے۔ ایک ہوتی ہے وزنی چیز جس کا ظاہری حجم زیادہ ہو، پتھر کا بھی حجم بہت ہوتا ہے، لیکن پیغمبر نے ثقلین نہیں کہا، ثقلین کہا ہے، یعنی ظاہری وزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہے، قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، گراں قدر ہیں، وزنی ہونا اور چیز ہے۔ بعض کا کہتے ہیں بھاری بھرکم شخصیت کے مالک ہیں، یعنی شخصیت اپنے علم کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے زیادہ ہے۔ تو پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، آج پہلی چیز پہ پیش کروں گا، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت، باقی جملوں کی تشریح بعد میں، صرف آج کتاب اللہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب عربی زبان میں مکتوب شے کو کہتے ہیں، مجمع کی توجہ ہو، لکھی ہوئی شے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن لکھی ہوئی شے کا نام نہیں ہے، قرآن پڑھی ہوئی شے کا، کہی ہوئی شے کا نام ہے۔ قرآن قراءت سے ہے، یعنی تلاوت سے ہے، یعنی پڑھنے سے ہے، کتاب لکھنے سے ہے۔ پھر دوبارہ تشریح کر دیتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب، کسی بھی صحابی نے کھڑے ہونے کے بعد یہ نہیں کہا یا رسول خدا لکھی ہوئی کتاب ہے کہاں جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہو، پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن جو نازل ہوا تھا، جو الفاظ ہوا میں موجود ہیں وہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ یہ کہہ سکتے تھے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی وہ جو الفاظ نازل ہوئے تھے، مجھے اللہ نے کہے تھے، میں نے تمہیں سنائے تھے، وہ الفاظ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، کتاب اللہ ہی، وہ لکھی ہوئی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ لوگوں نے لکھی تھی، کہ میں خود سے جمع کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب مدون ہے، تدوین شدہ ہے۔ چیلنج سے پیش کر رہا ہوں، آیت اللہ خوئی نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں البیان کے اندر، اور آیت اللہ انتقال ہو گیا ان کا بھی اخیراً 1-2 سال پہلے، اور ان کی کتاب ہے التمہید، تو انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری دلیلیں جمع کی ہیں کہ قرآن پیغمبر نے تدوین کیا تھا، بعد میں جمع نہیں کیا گیا، قرآن خود پیغمبر نے جمع کیا تھا۔ محمد ہادی معرفت، اور کتاب ان کی ہے التمہید، 6 جلدیں ہیں، آیت اللہ خوئی کی البیان ہے، اور بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ موجودہ قرآن بعد والوں کی ترتیب نہیں ہے، خود پیغمبر نے جمع کیا ہے۔ آج رویسی پہ پیش کرنا چاہتا ہوں مجلس کو، اگر آپ لوگ سننا چاہیں گے حضرات، تو قرآن خود پیغمبر نے جمع کیا ہے، پیغمبر نے تدوین کیا۔ تشیع میں ایک سورہ مکمل پڑھنا، ہر فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بھی سورہ ناقص ہوتا، اس میں کوئی کمی ہو گئی ہوتی یا زیادتی ہو گئی ہوتی، تو ائمہ کہتے تھے اس سورہ کو مت پڑھنا، لیکن ائمہ نے کہا کسی بھی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں سوائے ان 4 سوروں کے جن میں واجب سجدہ ہے، کیونکہ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھ لی جائے اس کے فوراً بعد سجدے میں جانا واجب ہے، اور نماز کے ارکان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان 4 سوروں کو مت پڑھنا۔ یہ نہیں کہا کہ ان میں نقص ہے یا زیادتی ہے، میں توجہ چاہوں گا، تو کوئی بھی سورہ ناقص نہیں ہے، ہر سورہ مکمل ہے۔
اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ مکمل ہے تو کیسے؟ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی تھیں، پیغمبر اسلام بتاتے جاتے تھے کہ یہ آیات اس سورہ کے حصہ ہیں، ان کو اس جگہ پہ لکھ دیا جائے، اور ایک سورہ مکمل جب مکمل ہو جاتا تھا ایک سورہ، تو اس کے بعد پھر بسم اللہ کی نئے سرے سے نزول ہوتا تھا کہ اگلے سورہ کا جز ہے۔ جب اگلے سورہ کا جز ہے تو بسم اللہ آتا تھا، نیا سورہ شروع ہو جاتا، سوائے سورہ توبہ کے جس کے اندر جز نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی پیش کروں گا۔ تو ہر سورہ مکمل سورہ ہے اور اس کی آیات آگے پیچھے نہیں ہوئی ہیں، ایک سورہ مکمل اسی ترتیب کے اندر ہے جیسا پیغمبر نے رکھا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، اور جو سوالات ہوں گے نا تو آپ مجلس کے بعد مجھے لکھ کے بھی دے سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہوں گا تو وہیں پہ جواب دوں گا، چاہوں گا تو ممبر سے جواب دوں گا، اور بہرحال کیونکہ درس نہیں ہے مجلس ہے، وإلا میں یہیں پہ سوال و جواب لیتا تاکہ کوئی بھی اگر شبہہ ذہن کے اندر رہ جائے تو فوراً شبہہ دور ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ہمارے مولا امیر المؤمنین نے جو قرآن پیش کیا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، جب بعد میں قرآن کے تدوین کی باری آئی تو پھر اس وقت آیا وہ تدوین کیا ہو رہی تھی اور مولا نے کیا قرآن پیش کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے کوئی نئی ترتیب کے ساتھ قرآن پیش نہیں کیا تھا، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مولا امیر المؤمنین نے اسی قرآن کے لیے ہر آیت کا شأن نزول لکھا تھا، ہر آیت کا شأن نزول لکھا تھا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، جنگ میں نازل ہوئی ہے، صلح میں نازل ہوئی ہے، عرش پہ نازل ہوئی ہے، فرش پہ نازل ہے۔ تو مولا فرما رہے تھے آیات کی تدوین کو پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھنا، میں قرآن کی ہر آیت کا شان نزول جانتا ہوں، اور آپ وہ شان نزول لکھ کے لے کے آئے تھے، اور بہت سے لوگوں کو وہ قابل قبول نہیں تھا کیونکہ سب کے راز لکھ دیے گئے تھے۔ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا ہے، سورہ توبہ میں کس کی طرف اشارہ ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ مولا امیر المؤمنین نے ہر آیت کا شأن نزول لکھ دیا تھا جو بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نیا قرآن تھا، قرآن کی ترتیب الگ تھی، نقصہ ناقصہ۔ یہاں پہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں حضرات، امیر المؤمنین سے جب شورا بنائی گئی نا، 6 رکنی شورا تھی، سب کے ذہنوں میں ہے شورا، دوسرے خلیفہ نے شورا بنائی، اس کے اندر امیر المؤمنین کو بھی رکھا تھا۔ وہاں پہ سعد بن وقاص ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ 6 افراد ہیں۔ جب 6 افراد ہیں نا تو اس میں مولا سے کہا گیا کہ یا علی، دیکھیں 3 افراد کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے وہاں پہ۔ سعد بن وقاص نے عبد الرحمن بن عوف کو ووٹ دیا تھا، طلحہ نے عثمان کو، زبیر نے علی کو، یہ 3 افراد کا سامنے آ گیا تھا، 3 افراد نے ووٹ دیا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ہوگا وہاں عبد الرحمن بن عوف یہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے خلافت ملنے والی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا میرے پاس 2 ووٹ ہیں، ایک میرا اپنا، دوسرا سعد بن ابی وقاص کا۔ تو اس نے کہا یا علی میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ 2 ووٹ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کا اپنا ووٹ اور زبیر کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس 4 ووٹ ہوں گے، آپ خلیفہ بن جائیں گے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو آپ نے فرمایا کیا کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا علی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے کہا خبردار مجھے مت بتاؤ، کتاب اللہ سمجھنا چاہتے ہو تو مجھ سے سمجھو، مجھے مت کہو کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب مجھ سے بہتر تم میں کون جانتا۔ پھر دوسرے کہا کہ یا علی پھر سنت نبوی پہ عمل کریں گے۔ کہ سنت نبوی بھی سیکھنی ہو تو مجھ سے سیکھنا، کیونکہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا۔ تو کہا کہ اللہ کی نبی کی سنت کو سمجھنا مجھ سے سمجھنا۔ کہ پھر سیرت شیخین پہ عمل کریں گے؟ کہا نہیں، سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا۔ حضرات وہ علی جو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جو کسی بھی چیز پہ مصلحت سے کام نہ لے، مصالحت نہ کریں کہ نہیں میں اس چیز کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، آیا وہ علی ابن ابی طالب قرآن کی تبدیلی پہ مصالحت کر لیتے؟ اگر قرآن بدل گیا ہوتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا نہیں چاہتے تھے 2 قرآن ہو جائے، اس لیے آپ نے کہا چلو معاذ اللہ استغفر اللہ ربیۃ اللہ غلط قرآن راج ہو جائے۔ وہ علی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ہاتھ کھولنے باندھنے پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزے کے 15 منٹ پہ
کہا میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرات توجہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ مولا امیر کسی چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب یہاں تک کہا کہ یا علی ہم یہ چیز تھوڑی سی بدل گئی ہے, اسی پہ کمپرومائز کر لیجیے گا. نہیں, شریعت وہ ہے جو پیغمبر اسلام چھوڑ گئے ہیں, میں بدلنے پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آیا ممکن ہے کہ قرآن بدل گیا ہو اور میرے مولا کہتے ہیں کہ مجھے بدلا ہوا قرآن قبول ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے مولا نے نہج البلاغہ میں فضائل پیش کیے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ما بین الدفتین, جو بھی قرآن موجود ہے کتاب کی شکل میں یہ وہی قرآن ہے. اسی کے اعراض آپ نے لگائے ہیں, جتنے فضائل پیش کیے ہیں موجودہ قرآن کے پیش کیے ہیں, دو قرآن نہیں ہیں. جب صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے, اللہ عجل فرج, تو وہ ایک نیا قرآن راج نہیں کریں گے بلکہ اسی قرآن کے وہ اسرار و رموز پیش کریں گے جو گزشتہ کوئی نہیں پیش کر سکا. اور چھٹے امام نے فرمایا کہ 2 اور 27 کا تناسب ہوگا. علم جو کچھ آ چکا ہے وہ صرف 2 عدد ہے, اور جو آپ پیش کریں گے وہ 27 عدد ہوگا. علم کا تناسب 2 اور 27 کا, ریشیو آف نالج, یعنی ریشیو جو ہوگا, تناسب جو ہوگا علم کا, جو کچھ اب تک آیا ہے وہ صرف 2 عدد ہے, اور جو امام پیش کریں گے وہ 27 عدد ہوگا. تو قرآن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حضرات یہ موجودہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں تدوین کیا اور صحابہ کو یاد کرایا, حفظ کرایا. جناب عبداللہ ابن عباس, جناب عبداللہ ابن مسعود, بہت سے ایسے سینکڑوں افراد تھے, جناب عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے 70 سورے خود پیغمبر سے سن کے حفظ کیے اور باقی سورے امیر المؤمنین سے سن کے حفظ کیے. حضرات بڑے بڑے حفاظ موجود. پیغمبر نے اپنی زندگی میں لوگوں کو قرآن حفظ کروایا. آیا وہ ترتیب الگ تھی؟ نہیں, وہ یہی سورے تھے. 114 سورے قرآن کے اندر پیغمبر کی زندگی میں تھے, بعد میں بھی وہی ہیں. تو موجودہ قرآن پیغمبر اسلام کا تدوین کیا ہوا ہے. اور پیغمبر نے, اگر یہ کہا جائے نا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت, نہ یہ بتائیں کہ اطرت کون ہے, نہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا ہے, تو پھر پیغمبر اسلام یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ اور یہ سب شیعہ سنی کتابوں میں متفقن علیہ حدیث ہے. یہ بعد میں کتاب و سنت والی حدیث جو ہے وہ 700 سال بعد لکھی گئی ہے. کسی بھی پہلے 700 سال کی کتاب میں, شیعہ سنی کتاب کے اندر, کتاب اور اطرت کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہیں ہی نہیں. یہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. صحیح مسلم کے اندر بھی جب الفاظ آئے ہیں تو یہی الفاظ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت, اپنے اہل بیت. اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا, کہا کہ یا رسول خدا آپ نے دو چیزیں کہی ہیں, کتاب اور اطرت, تو کہا وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي, لیکن میں تمہیں تذکر دیتا ہوں, یاد دہانی کراتا ہوں اپنی اطرت کی, اپنے اہل بیت کی. کہ پیغمبر نے اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا, کہ کتاب اللہ کو تو تم نہیں بھولو گے لیکن میرے اہل بیت کو بھلا دو گے.